خواجہ فاروق سعید صاحب کا ایڈیشنل اور زائد شکریہ ان کے ان بڑے اچھے اور مہربانی پر مبنی الفاظ کے لیے بھی ادا کرنا ضروری ہے جو انہوں نے میرے بارے میں ارشاد فرمائے۔ آج کا موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا چناؤ اور انتخاب بڑا سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے۔ میں صرف اس کی ترتیب کو تھوڑا بدلانا چاہتا ہوں، یعنی قومی سلامتی کے جو تقاضے ہیں ان کا پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد جمہوری استحکام کے تقاضے اور ضروریات کیا ہیں یا اسباب جن کے ذریعے جمہوری استحکام آ سکتا ہے وہ کیا ہیں، ان پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ قومی سلامتی ہر ملک کا مسئلہ ہے، لیکن پاکستان کے لیے آج یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں اندرونی دہشت گردی اور بہت بڑے پیمانے پر دہشت گردی کا سامنا ہے، اور دوسری طرف کچھ بیرونی طاقتیں جن میں امریکہ اور بھارت پیش ہیں، وہ پاکستان کو کمزور کرنے اور اللہ نہ کرے اس کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پاکستان ایک مسلمان اور ایک ایٹمی ملک ہے۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ مسلمان ہونا اور اس کے ساتھ ایٹمی قوت کا حامل ہونا، یہی ہمارا جرم بن گیا۔ لیکن یہ جو میں نے کہا اکبر کی زبان میں خدا کا نام، اللہ کا نام، یہ غیروں کی نگاہ میں ہے، غیر یہ سمجھتے ہیں۔ جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اپنے رب سے تعلق بڑا کمزور ہو گیا ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ بحیثیت مسلمان میرا، آپ کا، ہم سب کا یہ عقیدہ اور ایمان بھی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہر چیز کے جہاں اس عالم اسباب میں مادی اور میٹیریل اسباب ہوتے ہیں، وہاں روحانی اسباب بھی ہوتے ہیں، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ اور ایمان ہے کہ اسباب خواہ کچھ ہوں، مادی ہوں یا روحانی ہوں، کرنے والا ایک ہی ہے، معاملہ سارا ایک کے ہاتھ میں ہے۔ الیہ یرجع الامر کلہ، اسی رب کے پاس سارا معاملہ ہے، وہی اصل میں حکمران ہے اس عالم کا۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ تو اللہ پر ایمان کا اور ہمارے دین کا یہ تقاضا ہے کہ ہم یہ یقین رکھیں کہ اللہ بگڑی کو بنا سکتا ہے، پاکستان کے حالات کو درست کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا ہوگا، اور وہ کام یہ ہے کہ جو وعدہ ہم نے یہ ملک بناتے ہوئے اپنے رب سے کیا تھا اس کو پورا کریں۔ اپنے اوپر، اپنے معاشرے کے اوپر، اپنے گھروں میں اور اپنے ملک میں اسلام لے آئیں، اسلام پر عمل کریں، اسلام کو نافذ کریں۔ یہ ہماری، اسے میں ایک قومی سلامتی کے تقاضے کے طور پر سمجھتا ہوں اور پیش کر رہا ہوں کہ اس کے بغیر باقی اسباب مادی جو ہیں ابھی میں انہیں تھوڑا اینالائز کرنے کی کوشش کروں گا یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے، لیکن یہ ایک بنیادی بات ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جہاں تک مادی اسباب کا تعلق ہے، بہت سی چیزیں ہوں گی، لیکن میں نے 7 چیزیں اس سلسلے میں نوٹ کی ہیں کہ اگر ہم وہ کر لیں تو ہماری قومی سلامتی اللہ کے فضل و کرم سے بڑی حد تک محفوظ ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو اسی دہشت گردی پر قابو پانا ہے، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، اور جیسا کہ خواجہ فاروق سعید صاحب بھی کہہ رہے تھے، ہمارے دشمن اور امریکہ جو صرف اپنے انٹرسٹ کو، اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، اس کی ڈکٹیشن تو یہ ہے، اس کی چاہت تو یہ ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اسے وسعت پر وسعت دیتے چلے جائیں، نارتھ وزیرستان میں لے جائیں، جنوبی پنجاب میں بھی لے جائیں، اور ایسا کرنا ملک کے لیے انتہائی تباہ کن ہوگا، انتہائی نقصان دہ ہوگا۔
امریکہ کے اس ڈو مور کے مقابلے میں اب ہمیں سختی سے اور عزم سے اور مضبوطی سے نو مور کہنا چاہیے کہ اب اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے. جو کیا ہم نے وہ بھی غلط کیا یا مجبوراً کیا, لیکن اس سے زیادہ کرنا اب ہمارے لیے ممکن نہیں, مناسب نہیں, اور ہمارے لیے سخت نقصان کا سبب بن سکتا ہے. جنوبی پنجاب یا نارتھ وزیرستان میں آپریشن کی بات کرنے کی بجائے انٹیلیجنس نیٹ ورک کو مضبوط کرنا چاہیے. جس طرح مالاکنڈ میں آپریشن ہوا یا کرنا پڑا, جس طرح فاٹا اور قبائلی دوسرے قبائلی علاقے میں آپریشن ہو رہا ہے, اس طرز کے آپریشن کے بارے میں اس کو